ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں میں بٹو نام کا ایک شکاری اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جنگل میں شکار کے لیے جاتا تھا اور وہاں پر دانہ ڈالتا اور جال بچھا دیتا تھا اور خود بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا تھا، اور جب کوئی پرندہ اس کے جال میں پھنس جاتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور بازار میں جا کر بیچ دیا کرتا تھا، اور اس طرح روز ہی اس کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن بٹو شکار کرنے جا رہا تھا تو اس نے کہا، ماں جی میں شکار کرنے جا رہا ہوں، دعا کرنا آج کوئی اچھا شکارات آ جائے۔ ہاں بیٹا، میری دعا تیرے ساتھ ہے، آج تیرے جال میں بہت اچھا شکار پھنسے گا۔ ٹھیک ہے ماں جی، پھر میں اسے بیچ کر بہت اچھا کھانا لے کر آؤں گا اور سب مل کر کھائیں گے۔ اور یہ کہہ کر بٹو جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور وہاں دانہ ڈال کے جال بچھا دیتا ہے اور انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ کافی دیر تک کوئی بھی پنچھی اس کے جال میں نہیں آتا۔ ارے بھائی، ان پرندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی پرندہ بھی نہیں آ رہا، لگتا ہے دوسرے جنگل میں جانا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک بہت ہی خوبصورت مورنی آ جاتی ہے۔ بٹو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ مورنی کا جال میں پھنسنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ خوش قسمتی سے مورنی جال میں نہیں پھنستی اور وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا، مورنی تو جال میں پھنسی ہی نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت مورنی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، میں یہ مورنی ضرور پکڑ کے لاؤں گا۔ اچانک اسے کہیں سے گولی کی آواز آتی ہے۔ ارے یہ کیا، اس جنگل میں اور شکاری کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس نے اس مورنی کو مار تو نہیں دیا؟ میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ جہاں سے آواز آتی ہے بٹو ادھر چلا جاتا ہے اور قریب ہی اسے شکاری نظر آتا ہے۔ بٹو کہتا ہے، ارے بھائی، کیا آپ نے کسی مورنی پہ گولی چلائی ہے کیا؟ شکاری کہتا ہے، ہاں، گولی تو اسے لگی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ پورا شکار برباد ہو گیا ہے۔ چلو میں دوسرے جنگل میں جا کے اسے ڈھونڈتا ہوں، وہ بہت ہی نایاب مورنی ہے۔ پھر وہ مورنی کو ڈھونڈنے کے لیے دوسرے جنگل چلا جاتا ہے۔ بٹو جگہ جگہ اس مورنی کو ڈھونڈتا ہے مگر اسے مورنی نظر نہیں آتی۔ وہ پھر اپنے گاؤں آ جاتا ہے۔ ادھر مورنی زخمی حالت میں بٹو کے گودام والے کمرے میں آ جاتی ہے۔ جب بٹو گھر پہنچتا ہے تو اسے مورنی کی آواز آتی ہے۔ وہ گودام والے کمرے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مورنی زخمی حالت میں ادھر کھڑی ہے، تو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مورنی کو باہر لے کے آتا ہے اور اس کے زخموں پہ پٹی کرتا ہے، اور پھر وہ اسے ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ امی، بیگم، باہر آؤ، یہ دیکھو کتنا اچھا مور ہے۔ وہ دونوں باہر آتی ہیں اور اتنا پیارا پرندہ دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں۔ کیسی ہے مورنی، آپ کو پسند آئی ہے کیا؟ ارے بٹو، یہ تو بہت پیاری مورنی ہے، میں تمہیں یہ نہیں بیچنے دوں گی، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ ماں جی کہتی ہیں، ارے بچے، ہم اس مورنی کو نہیں رکھ سکتے، اسے بیچنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم اس کو نہیں بیچیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہاں بیگم، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کا زخم ٹھیک کرتا ہوں اور پھر میں بازار میں جا کے اسے بیچ آؤں گا تاکہ کچھ پیسے مل سکیں۔ ٹھیک ہے، بیچ دو، میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ ناراض ہو کے اندر چلی جاتی ہے۔ بٹو کہتا ہے، ماں جی دیکھو تو صحیح کیسے ناراض ہو رہی ہے بچوں کی طرح۔ ماں جی کہتی ہیں، جاؤ بیٹا، اندر جا کے مناؤ، میں مورنی کے پاس ہی رہتی ہوں۔ بٹو بیگم کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیا بیگم، تم بھی بچوں کی طرح بہیو کرتی ہو؟ مجھے یہ بیچنے دو تاکہ گھر کے لیے کچھ سامان آ سکے، میں تمہارے لیے اور پرندے لے کے آؤں گا، تم ان کو پال لینا۔ نہیں، مجھے یہی چاہیے، آپ اسے نہیں بیچیں گے۔ اچھا بیگم، غصہ نہ کرو، میں اس مورنی کو نہیں بیچتا۔ تبھی ماں کی آواز آتی ہے، بیٹا
इधर बाहर आओ, देखो तो सही इसने कितना प्यारा अंडा दिया है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अंडे को देखते हैं। वो अंडा बहुत ही नायाब था। बीवी ने कहा, देखा बिट्टू, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे ना, देखा कितना नायाब अंडा दिया है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस मोरनी का अंडा बहुत नायाब है, मैं इसे बाजार जाके बेच आता हूँ। एक परचून की दुकान पर वो मीठे से मिलता है। क्या चाहिए लड़के? मीठे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ देने आया हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या है? ये देखो, ये नायाब अंडा है। अरे भाई, ये तो वाकई नायाब अंडा है, इसके मैं तुम्हें 1000 दूंगा। तुमने ये कहाँ से लिया है? मेरे पास और भी बहुत से अंडे हैं, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं रोज तुम्हारे पास एक अंडा लेकर आऊंगा। ठीक है बिट्टू, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम रोज मुझे ये अंडा देने आना। इसके बाद बिट्टू पैसे लेकर घर चला जाता है और घर आके बीवी और माँ को पैसे दिखाता है। माँ, अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन भी आए और हमारे गरीबी के दिन खत्म होने लगे। बस अल्लाह इस मोरनी को जिंदा और सलामत रखे। वहाँ दूसरी तरफ शिकारी उस मोरनी को अभी तक ढूंढ रहा था। वो दूसरे जंगल में जाने लगता है तो उसे प्यास लगती है। करीब ही वो मीठे की दुकान पर आ जाता है। अचानक उसकी नज़र मोरनी के अंडे पर पड़ती है तो उससे पूछता है, अरे मीठे भाई, ये तुमने अंडा कहाँ से लिया है? बहुत ही कीमती लग रहा है। मीठे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ये अंडा मैंने कहाँ से लिया है। अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें इस अंडे के 10,000 दूंगा। इसकी कीमत 1 लाख है। दुकानदार लालच में आ जाता है और कहता है, ठीक है शिकारी भाई, कल आप शाम को आ जाना, हम दोनों मिलकर चलेंगे। अगले दिन शाम को वो दोनों बिट्टू के घर चले जाते हैं। उधर बिट्टू अपने शिकार पे गया होता है। बिट्टू जाल लगा के बैठा होता है कि एक और सफेद मोर आ जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। बिट्टू कहता है, अरे वाह, एक और चमत्कारी मोर, अब तो जोड़ी बन गई है। बिट्टू मोर को लेके घर वापस आ जाता है तो मीठा और शिकारी भी वहाँ पे पहुंचे होते हैं। शिकारी, अरे ओ बिट्टू, मेरा मोर है, चल मुझे वापस कर, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। ये मेरा शिकार है। बिट्टू कुछ बोले बगैर उसे मोर दे देता है और कहता है, ये लो भाई, ये तुम्हारा मोर, तुम्हें सलामत हो, ले जाओ और अब दोबारा यहाँ पे वापस ना आना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी और मैं गांव वालों को भी बुला लूंगा। और मीठे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। ये कह के वो मोर लेके चला जाता है और मीठा भी चला जाता है। मीठा शिकारी इसको रास्ते में कहता है, अरे शिकारी भाई, मेरे पैसे तो दे दो मुझको। अरे चल निकल इधर से, कौन से पैसे और कौन हो तुम? मैं नहीं जानता। वो उसे धक्का देके उसे वहां से भगा देता है। इधर दूसरी तरफ शिकारी मोर के अंडा देने का इंतजार करता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि मोर तो अंडा देता ही नहीं है।